ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت نہم کی اردو غزل نمبر 4 لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، اس غزل کے مصنف بہادر شاہ ظفر، اس کے الفاظ، معنی، اشعار کی تشریح اور مفہوم اور سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے شاعر کا مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں۔ ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ 1775 کو پیدا ہوئے، 63 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کامیاب نہ ہو سکی، چنانچہ انگریزوں نے انہیں گرفتار کر کے برما کے دارالحکومت رنگون میں نظر بند کر دیا۔ مغل شہزادوں کو بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا۔ یہ اور اس طرح کے کئی صدمات تھے جنہوں نے آخری عمر میں بادشاہ کو انتہائی لاچار کر دیا۔ انہوں نے 1862 میں رنگون ہی میں انتہائی بے بسی کے عالم میں انتقال کیا۔ ظفر نے شعر و شاعری کے زمانے عروج کے ماحول میں آنکھ کھولی۔ قلعہ معلیٰ میں دن رات شعر و شاعری کی محفلیں گرم رہتیں۔ ان محفلوں میں شاہ نصیر ذوق، استاد ابراہیم ذوق، مومن خان مومن، مرزا اسد اللہ خان غالب اور شیفتہ جیسے شاعر شریک ہوتے تھے۔ ظفر شاعری میں پہلے تو شاہ نصیر کے شاگرد ہوئے، پھر ذوق اور اس کے بعد غالب کی شاگردی اختیار کی۔ 1857 تک وہ غالب ہی سے اصلاح لیتے رہے۔ ظفر اپنے دور کے پرگو شعراء میں سے تھے۔ ان کا دیوان 4 جلدوں میں شائع ہو چکا ہے، جس میں دیگر اصناف سخن کے علاوہ صرف غزلوں کے اشعار کی تعداد 10,000 ہے۔ ظفر کو زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی اور شعر کہنے کا خاص ملکہ تھا۔ اردو کے علاوہ پنجابی اور پوربی مشرقی بھارت کا وہ علاقہ جو کانپور و الہ آباد سے بہار تک پھیلا ہوا ہے، اس میں بھی ان کے اشعار ملتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیں اب اس غزل کے الفاظ معنی لکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے دیار۔ دیار کے معنی ہیں بستی، علاقہ۔ دل داغدار، دل داغدار کے معنی ہیں زخمی دل، اور صیاد کے معنی شکاری، کنج مزار، قبر کا گوشہ، کوئی یار، محبوب کی گلی، ناپائیدار، عارضی، کمزور، بلبل، عارضی اور کمزور، یہ ناپائیدار کے معنی ہیں۔ بلبل ایک خوش آواز پرندہ، گلہ شکوہ، گلہ کے معنی شکوے کے ہیں۔ آگے قسمت، قسمت کے معنی نصیب ہیں۔ حسرت کے معنی ناتمام خواہش، بد نصیب، بدبخت، باغباں، مالی، بسنا، رہنا، اجڑے دیار، فانی دنیا، زندگی، زیست، تخت، بادشاہت، اور صدمہ کے معنی ہے رنج، لاچار کے معنی ہے مجبور، بے بس، عاجز کو کہتے ہیں۔ اصلاح لینا، اپنی تحریر یا اپنا کلام درستی کے لیے استاد کو دکھانا، اس عمل کو اصلاح لینا کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئیں اب حوالے غزل لکھتے ہیں۔ غزل کا عنوان ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں۔ شاعر کا نام بہادر شاہ ظفر،
اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ غزل ہے، ماخذ یہ کلیات ظفر ہے۔ شعر نمبر 1: لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے: میرا دل اس اجرے دیار میں نہیں لگتا ہے، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں۔ تشریح: شعر نمبر 1 کی تشریح یہ ہے۔ تشریح طلب: اس شعر میں شاعر بہادر شاہ ظفر اپنے دل کی اندرونی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ اب ان کا دل اب اس اجڑے ہوئے ملک میں نہیں لگتا۔ بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کے آخری تاجدار تھے، اور جب انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو مغلیہ اقتدار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اقتدار ان سے چھن گیا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا گیا اور ان کو جلاوطن کر کے برما کے شہر رنگون میں نظر بند کر دیا، بے پناہ تکلیفیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کی دلی کیفیت اب یہ ہے کہ اس کا دل اب اس دنیا میں نہیں لگتا، اس دنیا میں جو بھی آتا ہے چلا جاتا ہے۔ اس کیفیت کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے بقول شاعر: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ شعر نمبر 1 کا مفہوم اور تشریح بیان کی گئی۔ اب آئیں شعر نمبر 2۔ شعر نمبر 2 ہے: بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اس شعر کا مفہوم ہے: بلبل کو باغباں اور شکاری سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ اس کی قسمت میں ہی بہار کے موسم میں قید لکھی تھی۔ اب آئیں اس شعر کی تشریح لکھتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ بلبل کو مالی اور شکاری سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ اس کی قسمت میں بہار کے موسم میں قید ہونا لکھا تھا۔ دراصل اس شعر میں بلبل سے مراد شاعر یعنی بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہیں، جو بادشاہ وقت تھا، اس کی برصغیر میں حکومت تھی، اور باغباں سے مراد اس کے وفادار اور جانثار ساتھی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریز بلا شرکت غیر برصغیر کے حاکم بن بیٹھے اور بادشاہ وقت کو جلاوطن کر دیا۔ شاعر اس شعر میں بلبل، باغباں اور صیاد کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ صیاد یعنی شکاری بلبل کو قید کرتا ہے تو بلبل مالی سے یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ اس کی حفاظت نہیں کی گئی، کیونکہ مالی اس قابل ہی نہیں کہ بلبل کی حفاظت کرتے، بلکہ اس طرح جب مجھے جلاوطن کر کے قید میں ڈالا گیا تو مجھے بھی نہ تو اپنے ساتھیوں سے گلہ ہے اور نہ انگریزوں سے، کیونکہ یہ سب کچھ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ اب مقدر میں لکھے ہوئے کو کون مٹا سکتا ہے؟ بقول شاعر: بگاڑ قسمت کا کیا بتاؤں جو ساتھ میرے لگی ہوئی ہے، کہیں سے کٹی ہوئی ہے، کہیں سے مٹی۔ عزیز طلبہ، یہ شعر نمبر 2 کا مفہوم اور تشریح پیش کی گئی۔ اب آئیں شعر نمبر 3 کا مفہوم اور تشریح لکھتے ہیں۔ تو شعر نمبر 3 ہے: ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اس شعر کا مفہوم ہے: ان حسرتوں سے کہہ دو کہ وہ کہیں اور جا کر اپنا ٹھکانہ بنائیں، کیونکہ میرے دل داغدار میں جگہ نہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نہایت بے بسی اور محرومی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب ان خواہشات اور آرزوؤں کو ترک کرنا چاہتا ہوں،
کیونکہ ان میں سے کوئی پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ وہ ان تمام حسرتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب تو میرا پیچھا چھوڑو، میرے زخمی دل میں اب تمہارے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بقول شاعر: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ انگریزوں نے ایفائے عہد نہ نبھایا اور شاعر بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا اور ان کے بچوں کو لال قلعہ سے نکال دیا۔ شاہانہ زندگی گزارنے والے بچوں، پوتوں اور نواسوں کے سر کاٹ دیے۔ ان کے ساتھ تمام اہل وطن بھی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے اور بالآخر اس بے چارگی اور بے بسی کے عالم میں انتقال کر گئے۔ بقول خواجہ میر درد: زندگی ہے یا کوئی طوفاں ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ عزیز طلبہ، یہ شعر نمبر 3 کا مفہوم اور تشریح بیان کی گئی۔ اب آئیں شعر نمبر 4 کا مفہوم اور تشریح لکھتے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے: دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنج مزار میں۔ مفہوم: میری زندگی کے مقررہ ایام پورے ہو گئے، اب موت کے بعد قبر کے کونے میں پاؤں پھیلا کے سوئیں گے۔ اب آئیں تشریح کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ انسان اس دنیا سے چل بسے۔ پے در پہ دکھوں اور پریشانیوں کی وجہ سے شاعر بہت غمزدہ ہو چکا ہے۔ اسے موت ہی کی صورت میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ دراصل شاعر برما کے شہر رنگون میں قید میں مصائب اور دکھوں کو جھیلتے ہوئے خود کو دلاسا دے رہے ہیں۔ اب تو زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں، موت ہی آنے والی ہے، پھر قبر کے ایک کونے میں پڑے بے فکر ہو کر سوئیں گے۔ بقول شاعر: دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ عزیز طلبہ، یہ شعر نمبر 4 کا مفہوم اور تشریح بیان کی گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی تو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں، اور ہر ویڈیوز کی طرح یا روز کی طرح ایک بات، آپ اگر چینل پہ نئے ہیں یا پہلے سے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ بقیہ اشعار کی تشریح کے ساتھ سوالات کے جوابات اگلی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔